سوال وہی ہے ارون صاحب، پاکستان کے سیلاب کے اوپر دینی طور پہ بات کریں گے. سیلاب، سیاست کے اندر کیا پیش رفت ہے؟ سیاست میں وہی ہے، نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں. ان کی جو شرائط ہے میں بتاؤں گا، جو پیشکشیں وہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ سے عرض کروں گا. مجھے لگتا ہے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، آسانی سے بہرحال نہیں ہونے کا. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہنا چاہتے ہیں. پیغامات کے کچھ تبادلے ہوئے ہیں انڈائریکٹلی مختلف لوگوں کے توسط سے، زرداری صاحب، عمران خان، نواز شریف کے درمیان بیچ میں گفتگو بھی جاری ہے. عمران خان صاحب جو ہے ستمبر میں طوفان اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید نومبر تک چلا جائے گا معاملہ، چونکہ اب ان پہ بہت شدید دباؤ آیا ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کریں. وہ اس پوزیشن میں یا تو فوج کر سکتی ہے یا وہ کر سکتے ہیں. باقی تو آسانی سے کسی کو لوگ ڈونیشن دینے کے لیے تیار نہیں، نہ کسی کا ماضی کا ریکارڈ ایسا ہے. تو زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے وہ سیلاب ہے، اور سیاسی جماعتوں سے زیادہ، حکمرانوں سے زیادہ میں نے 2 دن بہت ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کیا ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم میڈیا، ہم ماحول بناتے ہیں. ہمیں سیاست کا ایسا چسکا پڑا ہوا ہے سنسنی پھیلانے کا، اور آسان کام یہ بہت ہے. فلاں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں یہ سازش کر رہا ہے، فلاں نے یہ منصوبہ بنایا، فلاں کے ساتھ فلاں مل گیا، فلاں پارٹی میں یہ اختلاف ہو گیا. اسی میں لگے رہے ہم. 3 کروڑ آدمی متاثر ہوئے ہیں، کم از کم 3 کروڑ. 5100 گاؤں صرف سندھ میں تباہ ہو گئے ہیں، سینکڑوں بلوچستان میں تباہ ہو گئے ہیں. بلوچستان میں 25 ڈیم اس طرح اڑ گئے جیسے کچے مکان اڑ جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، ڈیم اچھل تو سکتا ہے، اس میں سے پانی کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے. اور بہت ساری تفصیل میں بتاتا ہوں. کچھ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے یاد نہیں رکھی جا سکتی، میں نے لکھی ہیں تفصیل کے ساتھ. کتنی تحصیلیں، کتنے اضلاع آفت زدہ ہیں. لوگ درختوں کی ٹہنیوں پہ بیٹھے رہے، چھتوں پہ بیٹھے رہے، مسجدوں میں چلے گئے، پہاڑوں پہ جا کے پناہ لی ہے، ٹیلوں پہ چلے گئے ہیں. اور بہت سے کچا مکان تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. 15-20 لاکھ مکان میرا خیال ہے تباہ ہوئے ہیں. اب فگرز آئیں گے تو پتہ چلے گا. اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ ایک صوبے میں دیکھ لیں. محمود خان کے بارے میں شروع سے یہ کہا جا رہا تھا بالکل صحیح طور پر کہ وہ کوئی اچھے حکمران نہیں ہیں. وہ خٹک صاحب سے خوش نہیں تھے. اب تو شاید آج کل تو خوش ہیں خان صاحب کہ وہ اسرٹ کرتے تھے زیادہ، تو وہ کمپرومائز کینڈیڈیٹ کے طور پہ انہوں نے بنا دیا. ان سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ ان میں کوئی قوت فیصلہ ہے ہی نہیں. وہ قدوس بزنجو صاحب تو دفتری تشریف لاتے ہیں تاخیر سے، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ ویلفیئر کی تنظیموں سے رابطہ کر رہے ہیں. بھائی حکومت آپ کی ہے، روپیہ آپ کے پاس ہے، مشینری آپ کے پاس ہے، سول سروس آپ کی ہے، پولیس آپ کے پاس ہے، لیویز آپ کے پاس ہیں، رینجرز وہاں ایف سی کے لوگ موجود ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. کوئی میرا خیال ہے پراپر میٹنگ بھی نہیں کی. سندھ میں وہ کہہ رہے، کل شرجیل کا میں نے آپ کو سنایا تھا، میں ہکا بکا ہی رہ گیا شرجیل میں نے کہا بلاول بھٹو گھر گھر جا رہے ہیں. کون سے گھر میں وہ گئے ہیں؟ 14 سال سے حکومت ہے، 14 سال سے پیپلز پارٹی کی، 14 سال سے، اور کوڑا نہیں اٹھا سکتے کراچی کا، تو ان کے لیے کیا کریں گے؟ اور وسائل کے اعتبار سے تناسب اگر دیکھا جائے تو سندھ میں سب سے زیادہ ہے. وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں مراد علی شاہ، جو ان کو اشارہ کیا جاتا ہے، وہ بیان دے رہے ہیں ہمارے پاس 46,000 خیمے تھے، ہم نے بانٹ دیے، اب ہمیں 10 لاکھ خیمے چاہیے، اب ہم کیا کریں؟ بھائی آپ کو کراچی کے بزنس میں چندہ نہیں دیں گے، آپ کی یہ ساکھ ہی نہیں ہے. اکثر کا یہ حال یہی ہے تنظیموں کا. تو وہ عمران خان صاحب پہ بہت دباؤ ہے. ملک بھر سے مجھے بھی میسیجز ملے ہیں اور اخبار نویسوں کو بھی ملے ہیں. ہر کوئی چیز کہہ رہا ہے خان صاحب سے، اور آج انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن انہوں نے کہا پارٹی کے لوگ کریں. پارٹی کا کام نہیں ہے یہ. مجھے یاد ہے 2005 کا زلزلہ آیا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہیں تھا، کمرے میں تھا، میں تو یہیں پڑا رہا. میں نے کہا لوگ تو سارے نکل آئے تھے، میرا خیال میں اور آپ 2 ہی آدمی ہیں جنہوں نے یہ حماقت کی کہ کمرے میں پڑے رہ گئے. اور زمین لرز رہی تھی، بہت بری حالت تھی، آپ کو پتہ ہے کتنی عمارتیں تباہ ہوئیں اور کیا بری حالت تھی. تو میں نے ان سے کہا خان صاحب کچھ کریں. تو کہنے لگے جی کیا کریں جی، پارٹی کے لیے بھی چندہ جمع کرتے ہیں، شوکت خانم کے لیے کرتے ہیں، نمل کا بھی میرا خیال شروع نہیں ہوا تھا، کچھ کام شروع ہوا تھا شاید. تو میں نے کہا بھئی یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ خدا پیسے گنتا ہے کوئی؟ سوال یہ کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ عید والے دن میں نے انہیں آمادہ کیا وہاں جانے پہ. مرحوم احسن رشید تھے، یاسین ملک صاحب تھے ساتھ، اور بھی ایک آدھ دوست شاید تھا. عید والے دن گئے مظفر آباد، وہاں جائزہ لیا.
آگے ایبٹ آباد کی طرف بھی گئے, وہاں اپنا دوسری بہت سی جگہ, بالا کوٹ بھی گئے, بہت سی جگہ پہ سارے دن کھانا بھی نہیں کھایا, شام کو جا کے کھانا کھایا, ناشتہ بھی نہیں کیا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ 10,000 شیلٹر ہومز تعمیر کیے. 10,000 شیلٹر ہومز تعمیر کیے. جب وہ نکلے باہر, خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے, وہ دیر تک سوچتے رہتے ہیں, مگر جب فیصلہ کر لیتے ہیں. بلوچستان میں انہوں نے کیا تھا, 5 دن لگائے تھے جب خشک سالی ہوئی تھی, اور کافی امداد وہاں دی تھی. اس وقت اتنی پارٹی کی حیثیت تو نہیں تھی, اور بلوچستان میں تو بالکل ہی نہیں تھی. اور کچھ جماعت اسلامی نے کام کیا تھا اس وقت, جمعیت علماء اسلام نے بالکل نہیں کیا تھا, تنکا توڑ کے بھی دوران کراچی کے بزنس مین نے کیا تھا. دیکھیے یہ 2005 سے کے مقابلے میں بہت بڑی تباہی ہے, اور اتنی ہی بے حسی ہے. پنجاب میں صرف یہ ہے کہ چودھری پر پنجاب میں نقصان کم ہے, بھی پنجاب میں بہت زیادہ ہے, اوورآل پنجاب میں کم ہے. کہ ایک انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا 25,000 روپے دیں گے. 25,000 روپے سے کیا ہوتا ہے جی؟ ایک سیلاب زدہ خاندان جو ہے 25,000 روپے سے کیا کرے گا؟ اس سے زیادہ پیسے تو احساس پروگرام میں دیے جا رہے ہیں. چودھری پرویز الہی نے البتہ اعلان کیا ہے, متحرک وہ بھی نہیں ہوئے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیوں نہیں ہوئے. 10 لاکھ روپے جہاں کوئی سیلاب کی نظر ہو, جہاں حق ہو گیا ہے, 3 لاکھ زخمی کے لیے, 5 لاکھ پکے مکان کے لیے, 4 لاکھ کچے مکان کے لیے کچھ نہ کچھ 1-2 کمرے بن سکیں گے, تلافی تو نہیں ہو سکے گی. باقی تو سندھ کی حکومت نے تو کچھ نہیں کیا ابھی تک, میرے علم میں نہیں ہے. پختونخوا کی حکومت نے بھی, انہوں نے بھی. دیکھیے سیاست میں الجھے رہے. زرداری صاحب جو ہیں, جو وقت تھا کام کرنے کا, اس میں اب کہتے ہیں کہ جی کام کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. اس وقت تو آپ جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے پنجاب کی حکومت بنانے میں. پنجاب کی حکومت اسی میں لگی رہی. حمزہ صاحب آ رہے ہیں, حمزہ صاحب جا رہے ہیں, نگران وزیر اعلیٰ بن گئے, نگران وزیر اعلیٰ بن گئے. ایک الیکشن ہوا, دوسرا الیکشن ہوگا, اور خرید و فروخت ہو رہی ہے, اور ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, اور اسی میں پھنسے رہے. اب چودھری پرویز الہی ان میں سب سے زیادہ سمجھتے ہیں چیزوں کو, اور سب سے زیادہ قوت فیصلہ رکھتے ہیں, لیکن ان کی عمر 76 برس ہے. انہیں کمیٹی بنانی چاہیے تھی, میکنزم بنانا چاہیے تھا. 1-2 نوجوان وزیر, جو 3-4 وزیر, 1-2 افسر. پھر وہاں ایک مسئلہ اور ہے, کیا؟ چیف سیکرٹری کا مسئلہ ہے. اب عمران خان صاحب ویسے تو چیف سیکرٹری کی تعریف کرتے ہیں کہ اچھا ایماندار آدمی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بدلنا چاہتے ہیں, اپنا آدمی وہاں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کوئی سول سروس پہ گرفت ہو اور کچھ کام دام ہو سکے. چودھری پرویز الہی کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. وہ کہتے ہیں انہی افسروں سے کام لیا جائے. ان کا مزاج ہمیشہ چیز یہی ہے کہ کوئی اپنا نہیں ہے, انہی ہر ایک کو اپنایا جا سکتا ہے, ان سے کام لیا جائے, CIG سے کام لیا جائے. افسر شکایت کرتے ہیں, ظاہر ہے ہر آدمی کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے. کچھ 40 افسر ہیں جو اچھی پوسٹنگ کے منتظر ہیں, جو کہتے ہیں جی ہم عرصے سے نون لیگ کے دور میں محروم رہے, ابھی محروم ہے, ہمیں کوئی اچھی پوسٹنگ نہیں ملی. ابھی وہاں حکومت سٹیبل نہیں ہوئی ہے, لیکن بہرحال انہوں نے اعلان تو کیا, عمل ہوگا تو دیکھا جائے گا جب وہ یہ پیسے تقسیم ہوں گے. پنجاب میں ویسے یہ کہ وہ کر سکتے ہیں, سندھ میں اب باہر سے اب پیسے آ رہے ہیں. $50 کروڑ جو ہے ابھی تک, میرا خیال اس سے کچھ زیادہ کا اعلان ہو چکا ہے, اور یہ پیسے دینے چاہیے ترجیحاً انہیں کو, پختونخوا کے جو علاقے بہت بری طرح تباہ ہوئے ہیں, بلوچستان کو اور دیہی سندھ کو یہ پیسے ملنے چاہیے. کراچی کے انڈسٹریلسٹوں کو موٹیویٹ کیا جائے. افسوس کوئی نہیں گیا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. کراچی کے صنعت کار اتنا پیسہ دے سکتے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے بھی نہیں دے سکتے. ہمیشہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کراچی کے کاروباری لوگوں نے کیا ہے, میمن برادری نے کیا ہے, اپنا دوسری جو برادریاں ہیں, چنوٹی برادری ہے, وہ ہیں اپنا پارسی ہیں, خدا آپ کا بھلا کرے, دوسرے نام میں شاید کچھ بھول جاؤں گا, مگر بوہری برادری ہے. ایک سے بڑھ کر ایک کنٹریبیوشن کرنے والے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک.